السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادرس اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پہ آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج پھر ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر، جس میں العبرات کا الدرس الخامس ہم دیکھیں گے، یعنی پچھلے 4 اسباق میں جہاں تک کہانی پہنچی، جہاں تک ہم نے پڑھا اس کے آگے۔ ہیڈنگ آپ کے ہیڈنگ تو کہاں نیوز نہیں ہے، ایکچولی عبارت ہے، یہ پیج آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے کہاں تک پڑھا تھا آپ کو معلوم ہے۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں دراصل من حیث یعلم انی اسمع شکواہ اور یشکو ازعاجہ ہے دراصل یہ، اور یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، یہ دیکھا تھا، اور ہم پیچھے سے کنیکٹ کرتے ہوئے، یعنی ثم اغمض عینیہ وعاد الی ذہولہ واستغراقہ فلم اجد بدا من دعاء الطبیب۔ وہ بیمار تھا، بات چل رہی تھی کہ ڈاکٹر کو بلائیں گے، اور اسی بیچ اس کی حالت مزید بگڑی اور کچھ بات کی، اور پھر وہ دوبارہ سے ایک طرح سے اپنی ذہول کی کیفیت میں چلا گیا۔ پھر مجھے بلانا ہی پڑا ڈاکٹر کو۔ یہی مطلب ہے ان کا، فلم اجد بدا من دعاء الطبیب فدعوتہ فجاء متعففا متذمرا۔ ڈاکٹر بھی پریشان حال، ایک طرح سے راستے میں آتے ہوئے بھی اسے دشواری پیش آئی، لیکن وہ آیا، اور وہ اس طرح کر رہا تھا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ میں اس کی بات سن رہا ہوں، اور وہ اپنے یشکو ازعاجہ، اپنے پریشان ہونے کا اظہار کر رہا تھا، من مرقدہ، اس کے سونے سے، یا تو یہ کہ اس کو سوتے سے اٹھایا تھا اس لیے، یا یہ کہ بچہ جہاں تھا، جو اس کا مرقد تھا یعنی سونے کی جگہ تھی، وہ اتنی دور تھی اور اتنی مشکل راستوں سے گزرتے ہوئے وہاں آنا پڑتا، اس لیے تو مجھے لگتا ہے شاید اسے من ازعاجہ من مرقدہ یا ازعاجہ من مرقدہ کا یہ مطلب زیادہ ٹھیک ہے کہ اس کو سوتے سے جگایا اور یہاں بلا لیا، اور جو راستہ تھا وہ بھی دشوار تھا۔ وَتَجْشِيمَهُ خَوْضَ الْأَزِقَّةِ الْمُظْلِمَةِ فِي اللَّيَالِي الْبَارِدَةِ۔ تجشیم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مجبور کرنا یا مکلف بنانا، یعنی کسی کام کو کرنے پر اس کو کہنا، آمادہ کرنا۔ تجشیم کا مطلب ہوا کہ یعنی اس کو مجبور کرنے پر یا اس کو مکلف بنانے کا وہ کی شکایت کر رہا تھا۔ کس بات پر مکلف بنایا یا کس بات پر مجبور کیا؟ خوض الازقۃ المظلمہ، تاریک گلیوں میں گھسنے پر۔ خوض کا مطلب گھسنا یا جانا، اندر جانا، اور الازقہ زقاق کی جمع ہے، مطلب ہے گلیاں، اور المظلمہ تاریک، فی اللیالی الباردہ، سرد راتوں میں تاریک گلیوں سے گزر کے آنا، یہ ایک مشکل کام ہے، اور وہ مشکل کام رات کے پہر میں نیند سے جاگنے کے بعد ایک ڈاکٹر کر رہا ہے، تو وہ پریشان ہے، اپنی پریشانی کا کچھ نہ کچھ اس نے اظہار کیا، اور وہ اف ہے کیا ہے فلاں کچھ اس طرح بول رہا ہوگا، لیکن فلم احفل بتعریضہ، اس کی تعریض پر، اس کی کچھ اس طرح کی اشارہ اور کنایے کی باتوں پہ دھیان نہیں دیا میں نے۔ فلم احفل، میں نے دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں کی، پرواہ نہیں کی، بتعریضہ، اس کی تعریض پر۔ آپ کو معلوم ہے تعریض لفظ اوپر بھی آیا ہے، آئی ٹو ریممبر، شاید آپ کو بھی یاد ہوگا، سوری تعریض نہیں، احفل ایکچولی، فلم احفل بشأنہ حتی عدت الی منزلی، ہاں، فلم اکن احفل بشیء من امرہ، تو مجھے اس کے کسی معاملے کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ یہی مطلب ہے احفل کا یہاں بھی کہ پرواہ کرنا، اور نیچے بھی وہی مطلب ہے احفل کا کہ میں نے اس کی تعریض کی، کوئی پرواہ نہیں کی۔ جی ہاں، فلم احفل بتعریضہ، یا یہ لأننی اعلم طریق الاعتذار الیہ، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ کیسے معذرت کرنا ہے، کیسے سوری بولنا ہے، میں راضی کر لوں گا، مسئلہ نہیں ہے، ابھی آپ اوف کرتے رہیے، لیکن کام پہلے کر لیجئے، پھر ہم معذرت بعد میں کر لیں گے۔ فجسہ نبض المریض، ڈاکٹر نے بیمار کی نبض ٹٹولی، جسہ کا مطلب ہوتا ہے ٹٹولنا، اور اسی طرح سے جس طرح سے ڈاکٹر ہاتھ میں لے کے چھوتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں اور بیماری کی تلاش کرتے ہیں ایک طرح سے، وہ جسہ کہلاتا ہے، جسہ نبض المریض۔ وہمس فی اذنی، اور میرے کانوں میں ایسا سرگوشی کے انداز میں کہا، ہمسا کا مطلب ہوتا ہے آہستہ سے، کوئی نہ سن سکے اس طرح بات کہنا کان میں، تو ہمسا فی اذنی، میرے کان میں کہا، قائلاً، یہ کہتے ہوئے، ان علی لک، آپ کا بیمار، یا سیدی، مشرف علی الخطر،
خطرے سے دوچار ہے، خطرے میں ہے اس کی زندگی. ولا احسب ان حیاتہ تطول کثیرا، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کی زندگی کچھ اور دراز ہوگی یا زیادہ کچھ لمبی چلے گی. الا اذا کان فی علم اللہ ما لا نعلم، سوائے اس کے کہ اللہ کے علم میں وہ باتیں ہوں جو ہم نہیں جانتے. تو اگر اللہ نے کچھ اور ہی فیصلہ کیا ہوا ہے، مزید جینا ہے، اور ظاہر ہے ہم اس چیز کو نہیں جانتے تو ہم اس بارے میں نہیں کہہ سکتے. لیکن بظاہر جیسا لگتا ہے وہ یہی کہ آپ کا بیمار اب زیادہ جینے والا نہیں ہے. وجلس ناحية يكتب ذلك الأمر الذي يصدره الأطباء إلى عمالهم الصيادلة أن يتقاضوا من عبيدهم المرضى ضريبة الحياة، ثم انصرف لشأنه بعدما اعتذرت إليه ذلك الاعتذار الذي يؤثره ويؤثره ويرضاه. اور وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا، ایک گوشے میں بیٹھ گیا. یکتب ذلك الأمر، وہ معاملہ لکھنے لگا جو ڈاکٹر اپنے الصیادلہ یعنی وہ جو دوا بناتے ہیں، یہ دوائیں تیار کرتے ہیں الصیادلہ، اور عمال مینس کام کرنے والے، تو اپنے دوا تیار کرنے والے کام کرنے والوں کو جو جاری کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیمار نوکروں سے مطالبہ کریں زندگی کے ٹیکس کا. اس کا ترجمہ ہی میں کر پا رہا ہوں، لیکن اس کو آپ کس طرح کہیں گے، کیا ایگزیکٹ مطلب ہے. جیسے کہ اس موقع پہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ علاج بعد میں شروع ہوگا، آپ ایک ضمانت دیجئے کہ اگر کچھ بھی بیمار کو ہوتا ہے یا مر جاتا ہے تو یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، اور یہ آخری کوشش ہوگی ہماری طرف سے. مثلا وہ اتنا نہیں لگ رہا ہے مجھے، لیکن ضریبۃ الحیاۃ زندگی کا ٹیکس کا کیا مطلب ہے کہ ہم آپ کو ذرا تھوڑا سا اور پریشان کریں گے، تھوڑی اور کڑوی دوائیں دیں گے، اور یہ تو آپ کو کرنا ہی ہے ایک طرح سے. شاید کچھ وہ مطلب ہے، یا پھر یا یہ کہ آپ اتنا اور جی لیجیے تھوڑا سا جب تک ہم دوائیں تیار کریں گے مثلا. لیکن ہے وہی قریب قریب، کیونکہ دوائیں تیار کرنے والوں کو کہا ہے. اور لیکن آپ ترجمہ سمجھ پا رہے ہیں، تقاضو وہ مطالبہ کریں اپنے بیمار بندوں سے، غلاموں سے. وہ ایک طرح کا وہ ہے، طنز ہے کہہ لیجیے یہ، یعنی عبید یہاں سچ مچ عبید کے معنی میں نہیں ہے، لیکن جو ڈاکٹر کے سامنے جو بیمار ہے، اب ڈاکٹر ہی کے حوالے ہے وہ ایک نوکر نہیں بلکہ غلام ہی کی طرح ہے اور بیمار ہے. وہ عبیدہم المرضى کا وہ مطلب ہے ضریبۃ الحیاتی زندگی کا ٹیکس. ثم انصرف لشأنه، پھر وہ اپنے معاملے میں واپس آیا، اپنے معاملے کی طرف واپس لوٹا. بعد ما اعتذرت الیہ، بعد اس کے کہ میں نے اس سے معذرت کر لی. ذلک الاعتذار، وہی معذرت الذی یؤثرہ، جو وہ جس کو وہ پسند کرتا، ویرضاہ، اور اس کو پسند کرتا. مینس یعنی یؤثرہ، اس کو وہ ترجیح دیتا، اسے اچھا لگتا، ویرضاہ، اور اس کو وہ پسند کرتا. میں نے اس کی من پسند یا اس کو خوش کرنے والی معذرت میں نے کر لی کہ وہ خوش ہو گیا، اور پھر وہ اپنے کام پہ واپس آیا، یعنی بیمار کو دیکھنے کے لیے یا یوں. فاحضرت الدواء، تو میں نے دوا تیار کی، حاضر کی. وقضیت بجانب المریض، اور میں نے بیمار کے بازو میں لیلۃ لیلہ، ایک پوری تاریک رات گزاری. لیلۃ کا مطلب ہوتا ہے تاریک، اور لیلہ جب وہاں لگا دیتے ہیں بطور صفت تو مطلب ہوتا ہے تاریک رات. رات آلریڈی تاریک ہوتی ہے، لیکن جب صفت بھی لیلہ ہو جائے گی تو پھر وہ تاریک مزید ہو جائے گی. ذاہلۃ النجم، جس کا ستارہ غروب ہو رہا تھا. بعیدۃ ما بین طرفین، دونوں کناروں کے بیچ فاصلہ تھا، یعنی رات کا شروع اور رات کا آخر. تو وہ جو الطرفین ہے یعنی رات کا شروع اور رات کا آخر، وہ ابھی دور تھے، دونوں ہی دور تھے، ایک طرح سے درمیان رات تھی. تو میں بیمار کے بازو میں تھا. اسقیہ الدواء مرتن، میں کبھی دوا پلاتا ہوا، اب کی علیہ اخرى، اور کبھی اس پر روتا. جب کبھی اس طرح کہنا ہوتا ہے، ہم جب اس پہ جملے بنائیں گے تو بھی ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن مس نہ ہو جائے، تو اس لیے آپ ذہن میں رکھیے کہ مرتن اس طرح کا بھی اگر ہمیں کہنا ہے کہ کبھی یوں اور کبھی یوں، میں کبھی جاتا اور کبھی آتا، ہم کہتے ہیں کہ اذهب مرتن واعود اخرى، یا اسقیہ الدواء مرتن، ایک بار میں کبھی میں دوا پلاتا اور کبھی اس پر روتا. حتی انبثق نور الفجر، یہاں تک کہ صبح کی روشنی طلوع ہوئی، نکلی. فاستفاقا، تو اسے کچھ افاقہ ہوا. ودار بعینیہ، اور اس نے اپنی آنکھیں گھمائیں. حول فراشی، اپنے بستر کے ارد گرد. حتی رآنی، یہاں تک کہ اس نے مجھے دیکھا.
فقالا، تو کہا انت ہونا، آپ یہیں ہیں. میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہاں حل انت ہونا ہی کہنا ضروری نہیں ہے. اگر سوال کرنا ہے تو آپ سمپل انت ہونا کہتے ہیں تو یہ بھی سوال ہو جاتا ہے، آپ یہیں ہیں. قلت، میں نے کہا نعم، ہاں میں یہیں ہوں. ارجو ان تکون احسن حالا من ذی قبل، اور مجھے امید ہے آپ پہلے سے ٹھیک ہوں گے. تو پہلے سے ٹھیک من ذی قبل، پہلے سے ٹھیک من ذی قبل، اس طرح. نعم وارجو ان تكون احسن حالا من ذی قبل. قال ارجو ان اكون كذلك، اس نے کہا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، ایسا ہی کچھ ہوگا انشاءاللہ، یعنی میں شاید پہلے سے اب ٹھیک ہوں. قلت، میں نے کہا هل تأذن لي يا سیدی ان اسألك من انت، میں نے کہا کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ سوال کروں آپ کون ہیں. وما مقامك وحدك في هذا المكان، اور آپ یہاں اکیلے کیوں ہیں. ما مقامك، آپ کا یہاں قیام کیسا ہے. اس مکان میں تنہا، قیام مقام مصدر میمی ہے. وحدہ کا حال بنتا ہے، آپ جانتے ہیں وحیدن کی تعویل میں ہوتا ہے یہ. اور اگر یہی ایک رائے نہیں ہے اونلی، یعنی ان کا نا ہونا کا یعنی رأی واحد فی هذا الموضوع فممکن ان تخبرونی وتعلقوا. کمنٹ باکس میں آپ لکھ کے بتائیے کہ وحدہ کی یہی ایک تعویل نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی طرح سے اس کو حال بنایا جا سکتا ہے، یا وحدہ کا اپنے آپ میں بھی حال بن سکتا ہے. سو آپ مجھے بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ کیا معرفہ حال بن سکتا ہے. وحدہ کا فی هذا المکان، اور وحدہ کا معرفہ ہے یا نہیں ہے یہ بھی بتائیے. فی هذا المکان، اس جگہ میں. وحل انت غریب فی هذا البلد، آپ اجنبی ہیں اس شہر میں. غریب کا مطلب اردو میں ہوتا ہے نادار، مفلس، لیکن غریب کا مطلب عربک میں ہوتا ہے اجنبی. وحل انت غریب فی هذا البلد، کیا آپ اس شہر میں نئے ہیں، اجنبی ہیں. او انت من اہلی ہی، یا آپ اس شہر ہی کے ہیں، باشندگان میں سے ہیں. وحل تشکو داء ظاہرا او ہما باطنا، اور کیا آپ کو ظاہری ہی بیماری کی شکایت ہے یا اندرونی بھی کوئی تکلیف ہے. او ہما باطنا، یا اندرونی بھی کوئی تکلیف ہے. قال، اس نے کہا اشکوہما معا، مجھے دونوں ہی شکایتیں ہیں، یا دونوں ہی طرح کی بیماریاں ہیں مجھے، اندرونی بھی تکلیف ہے اور ظاہری بھی. قال اشکوہما معا، کہنے لگا کہ مجھے دونوں ہی کی شکایت ہے. قلت، میں نے کہا فہل لک ان تحدثنی بشأنک، کیا آپ مجھے اپنا معاملہ بتا سکتے ہیں. فہل لک ان تحدثنی بشأنک وتفضی الی بہمک کما یفضی الصدیق الی صدیقہ، اور وتفضی کہہ لیجئے ان تحدث پہ عطف کرتے ہوئے، وتفضی الی، کیونکہ آپ جانتے ہیں اس میں منقوص اگر منصوب ہوتا ہے تو اس کا اعراب کیسا ہوتا ہے، یو نو. سو وتفضی الیہ، اور آپ مجھ سے کہہ ڈالیں اپنا غم، جیسا کہ ایک دوست اپنے دوست سے کہتا ہے. سو افضا الیہ بہمک کا وہی مطلب ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. فقط اصبحت معنیا بامرک عنایتک بنفسک، کیونکہ اب میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں آپ کا خیال رکھ رہا ہوں ویسا ہی جیسا آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا. سو فقط اصبحت معنیا، اب میری ذمہ داری ہے آپ کے معاملے کی، آپ کا خیال رکھنا. عنایتک بنفسک، جیسا کہ آپ اپنا خیال رکھتے ہیں، یا آپ کو اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں کوئی آپ کے لیے اجنبی نہیں رہا، میں صرف آپ کی تکلیف، آپ کے غموں کو دیکھ کے اپنے کمرے سے یہاں آیا، آپ سے بات کی اور آپ کے معاملے کو سمجھا، ڈاکٹر کو آپ کے لیے بلایا اور آپ کے لیے دوا تیار کی. رات بھر سے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. سو اب میں کوئی اجنبی نہیں رہا، یا کوئی ایسا شخص جس سے آپ چیزوں کو چھپانا چاہیں گے. بہتر ہے آپ کہیے اور میں سن رہا ہوں. فقط اصبحت معنیا بامرک، میں آپ کے معاملے کا ذمہ دار ہوں، یا میں بھی آپ کے معاملے سے متعلق ہوں. عنایتک بنفسک، جس طرح کہ آپ کا معاملہ آپ سے متعلق ہے، اگر تعلق یا متعلق سے ترجمہ کریں گے تو. قال، اس نے کہا حل تعدنی بکتمان امری، کہ آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں میرا معاملہ راز میں رکھنے کا. کتمان کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اور آپ کہہ سکتے ہیں راز میں رکھنا. سو آپ میرے معاملے کو راز میں رکھنے کا مجھ سے وعدہ کرتے ہیں. ان قسم اللہ لی الحیات، اگر اللہ نے میرے لیے زندگی لکھی ہے، اگر اللہ نے میرے لیے زندگی لکھی ہے، یعنی میری قسمت میں زندگی ہے، تو کیا آپ میرے معاملے کو چھپائیں گے، میں یعنی میرے جیتے جی. وہ بھی امضاء وصیتی، اور میری وصیت کو پورا کرنے کا کیا آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں. ان کانت الاخری، اگر دوسری بات ہو، یعنی اگر میرے لیے زندگی نہیں ہے تو، اور میں مر جاتا ہوں، تو پھر کیا آپ میری وصیت کو پورا کریں گے مثلا. سو یہ اس بچے نے سب سے پہلے کہا کہ اپنے معاملے کو بتانے سے پہلے، اور پھر آگے اس نے اپنا معاملہ بتایا ہوگا کہ کیا مسئلہ ہے اور کیوں میری یہ حالت ہے مثلا. تو آپ اس کو اگلی ویڈیو کا انتظار کریں.
اور ہم اس کو اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے، کیونکہ یہ شاید کافی ہو گیا. ہم کوشش کریں گے یہاں کچھ کچھ جملے بنا پائیں. اور جی کہیے یشکو ازعاجہ، یہ من حیث یعلم انی اسمع شکواہ، دراصل جملہ معترضہ ہے، اور یشکو ازعاجہ، یشکو ازعاجہ دراصل یہ ہے جملہ. شکایت کر رہا تھا اپنے پریشان ہونے کی یا اس کو پریشان کرنے کی صوتے سے. بہت ترشیم و خضل ازقاء المظلمہ، اس میں سے تو آپ الفاظ لے لیجئے، تعبیر مت لیجئے، کیونکہ یہ اس طرح کی ایسی پیچیدہ بڑی دقیق ٹائپ کی تعبیر نہیں آپ عام بول چال میں استعمال کرتے. یہاں سے الفاظ لے لیجئے، جیسے کہ مرقت لے لیجئے، ازعاجہ ازعاج پریشان کرنا، انزعاجہ مینس پریشان ہونا، اور آج کل کہتے ہیں زعالہ، اور زعلان کہتے ہیں منزعج کو، تو اس طرح سے زعالہ مثلا کہتے ہیں. آپ وہ لے لیجئے اور اس کو استعمال کیجیے. خوض الازقہ المظلمہ، الازقہ المظلمہ مینس تاریک راتیں، فی اللیالی الباردہ سرد راتوں میں. تاریک گلیاں، الازقہ زقاق کی جمع ہے، المظلمہ تاریک. فلم احفل بتعریضہ، احفل بھی لفظ یاد رکھیے اور مطلب ہے پرواہ کرنا. لأنني أعلم طريق الاعتذار إليه فجس النبض البريد، یہ بھی الفاظ ہی ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے. حالانکہ ان پہ جملے بن سکتے ہیں، لیکن وہ تکلف ہی ہوگا ان پہ جملے بنانا، کیونکہ وہ اتنی خاص تعبیر ہے نہیں. وہ ہمسا، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ کسی لفظ پہ جملہ بن نہیں سکتا. مثلا اگر فی بھی ہے تو فی پہ بھی 10 جملے بن سکتے ہیں. وہی مطلب ہے میرا. وہ ہمسا فی اذنی، اور اس نے میرے کان میں کچھ کہا، ایسا آپ ہلکے سے کہتے ہیں. ان علی لک یا سیدی مشرفا علی الخطر، ولا احسب ان حیاته تطول كثيرا الا اذا كان في علم الله ما لا نعلم. وجلس ناحية يكتب ذلك الامر الذي يصدره على الطب على اعمالهم الصيادلة ان يتقاضوا من عبيدهم المرضى ضريبة، ثم انصرف لشأنه. انصرف شاید پہلے بھی آیا، اور شأن بولے تو معاملہ یا مسئلہ، اپنی ضرورت، یہ پہلے بھی آیا ہے. فاحضرت الدواء، میں نے دوا حاضر کی. وقضيت بجانب المریض لیلہ، میں نے پوری رات گزاری. ظاہلت النجم، ستارہ آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا، یعنی وہ جو رات ہے وہ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی. بعیدتا ما بین الطرفین، اسقیہ الدواء مرۃ وابکی علیہ اخری. میں نے کہا تھا اس پہ جملے بنائیں گے، آپ اس پہ بنا سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے ایک تو وہی بتایا تھا کہ انا اعود اذهب مرۃ واعود اخری. آپ کہہ سکتے ہیں انا اقرأ مرۃ واکتب اخری، میں ایک کبھی پڑھتا ہوں اور کبھی لکھتا ہوں. آپ احیانا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اس طرح کا موقع کہیں آ رہا ہے تو پھر آپ اس کو مرۃ کہیے اور اخری کہیے. فاستفاق ودار بعينيه حول فراشه حتى رآني. هل أنت هنا؟ يعني فقال أنت أبي أبي. قلت نعم أرجو أن تكون أحسن حالا من ذي قبل. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اب پہلے سے اچھے ہوں گے. آپ من ذی قبل پہلے سے، پہلے سے من ذی قبل زیادہ یہاں پر ایک لفظ ہے، ان تکون احسن حالا، شاید آپ پہلے سے بہتر ہوں گے. ایسا جب بھی آپ بولتے ہیں مجھے امید ہے آپ پہلے سے بہتر ہوں گے یا آپ کی حالت پہلے سے ٹھیک ہوگی. آپ اس کے لیے، اس موقع کے لیے یہ جملہ یاد کر لیجئے یا رکھ لیجئے اپنے پاس، من ذی قبل اور ان تکون احسن حالا، ارجو ان تکون احسن حالا. مجھے لگتا ہے اس کی بار بار ہمیں ضرورت پڑتی ہے اپنی روزمرہ کی زندگی میں. اس کو اچھا، العبرات کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ روزمرہ کی جو زبان ہوتی ہے اسی کے لیے ہے، یعنی اس میں یہ سب استعمال ہوتا ہے. آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی سے خیریت پوچھتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں بھیا کیا مسئلہ ہے، یعنی یہ تمام جو واقعات ہیں، جو قصے ہیں، وہ آپ کی روزمرہ کی زندگی سے بہت قریب تر ہے. اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں عام یعنی روزمرہ کی زبان استعمال ہوتی ہے. ارجو ان اکون کذالک، مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے. حل تعذر لی یا سیدی ان اسألک من انت وما مقامک. اتنا میرے بہت سارے جملے بنانے کا من ہے نہیں جس طرح میں اکثر ویڈیوز میں بناتا ہوں. آپ شاید وہ چیز محسوس کر رہے ہیں. کافی دن کے بعد ویڈیو آ رہی ہے تو میری پرائرٹی یہی تھی، ترجیح کہ ویڈیو آ جائے، اور باقی آپ لوگ تو سمجھدار ہیں ہی.
هل تأذن لي يا سيدي أن أسألك من أنت وما مقامك وحدك في هذا المكان، وهل أنت غريب في هذا البلد أو أنت من أهليه؟ هل أنت غريب في هذا البلد أو أنت من أهليه؟ وهل تشكو داء ظاهرا أو هما باطلا؟ قال أشكوهما. فهل لك أن تحدثني بشأنك؟ هل لك أن تحدثني؟ کیا آپ مجھ سے ایسا کر سکتے ہیں، یعنی کیا آپ بتا سکتے ہیں ایسا؟ سو هل لك أن تعطيني، هل لك أن تخبرني، هل لك یعنی کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں، هل ممکن لك اس طرح کا مفہوم ہوتا ہے، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں مثلا. سو آپ حل لکا کی اس تعبیر کو یاد کر لیجئے جملے کو، اور اپنے دوستوں سے کچھ بھی اس طرح مطالبہ کرنا ہے یا سوال کرنا ہے تو آپ حل لکا کہیے، حل لکا ان تخبرنی، حل لکا ان تعطینی هذا. فاصبحت معنی، میں نے اس سے پہلے بھی شاید بتایا ہے، یا اگر العبرات میں نہیں تو کم سے کم ویڈیوز میں ضرور بتایا ہوگا جو عربک نیوز کی ہیں. تو معنی لفظ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے، تو آپ ذرا دیکھیے، تلاش کیجئے. اور میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں عربک نیوز کی وہ سبھی دیکھا کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مفید ہیں تو شیئر کرنے کا نہیں بولنا چاہ رہا ہوں میں یہاں، لیکن میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ سبھی دیکھا کریں، کیونکہ اگر آپ عربی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ کو ویڈیوز بھی مفید لگتی ہیں تو پھر سبھی دیکھیں، کوئی ویڈیو آپ مس مت کریں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ میں اگر کوئی چیز ایک جگہ تفصیل سے بتا دیتا ہوں تو پھر دوسری بار اس کو بتانے کا من نہیں ہوتا، اور پھر وہ شاید اتنی تفصیل سے آ بھی نہیں پاتی، کبھی شاید آ جائے. تو ایسی کئی ساری چیزیں شاید کچھ ویڈیوز میں نے تفصیل سے بولی ہوں گی اور پھر وہ ان کا اعادہ نہیں ہو پاتا. حل تعیدونی، وعدے کے لیے لفظ، بکتمانی امری، میرا معاملہ آپ پوشیدہ رکھیں گے. ان قسم اللہ علیہ او بامضاء وصیتی، امضاء الوصیہ یہ آپ دیکھ لیجئے، میری وصیت کو پورا کرنا. سو وصیت کو پورا کرنے کی جب بات ہوگی سو امضاء الوصیہ ہوگا. ایسا تحقیق الوصیہ یا اور کچھ پورا کرنا، اکمال الوصیہ، اتمام الوصیہ ویسا نہیں ہوگا کچھ بھی، لیکن امضاء الوصیہ آپ کہیں گے. سو یہ بھی آپ یاد رکھیے، ان کانت الاخری، اگر دوسری چیز ہے. سو امید ہے یہ آج ویڈیو ہم اتنی لمبی نہیں رکھیں گے کیونکہ ہم زیادہ جملے نہیں بنا رہے، لیکن موٹے طور پہ آپ سب کچھ سمجھ پا رہے ہیں. اس میں ایزی ہے، میں نے جو اہم چیزیں تھیں ان کو وہیں ریپیٹ کیا ہے، دوبارہ سے بول دیا ہے، اور امید ہے یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. سو اگر کام پسند آتا ہے تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں، اور جتنا آپ سپورٹ کریں گے اتنا ہمیں حوصلہ ملتا ہے. آپ جانتے ہیں مصروفیتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کا حوصلہ، آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی رہتی ہے، آپ کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے، تو بے شک ہمیں وہ ایک طرح سے تازگی ملتی ہے اور وہ توانائی آتی ہے، اور پھر ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، محنت کرنا چاہیے. بعض اوقات لوگ ہیں. سو پلیز وہ چیز آپ شو آف کیا کریں ہمیشہ کمنٹ باکس میں، اور ایسا نہیں کہ اگر آپ ایک بار کہہ چکے ماشاء اللہ تو اب اگلی ویڈیو میں ماشاء اللہ کہتے ہوئے شرم آئے گی یا جھجک محسوس کریں گے، ویسا نہیں ہے. آپ کہیے اور ہمیں اچھا لگتا ہے. کوئی مشورہ ہے، کوئی بات ہے، حوصلہ افزائی کی کوئی بات ہے، ضرور کہیے. اپنے دوست احباب سے ضرور شیئر کیا کریں، اور بنے رہیے. ملیں گے پھر اگلی ویڈیو میں. خیال رکھیے گا جب تک اپنا، اور لنکس جس طرح میں بتاتا ہوں ڈسکرپشن میں رہیں گی، سو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، خیال رکھیے گا جب تک. اللہ حافظ.